بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور وائس میسج شارٹ اور کلیئر واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے اور واٹس ایپ پر بھی آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اور ابھی تک آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ. مجھے عاقل بھائی سے ایک سوال پوچھنا ہے بہت ضروری جی. کہ یاسین اور طٰہٰ یہ تو حروف مقطعات میں شمار ہوتے ہیں جن کا معنی کسی بشر کو نہیں معلوم، یا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس میں ان کا احاطہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یا دوسری بات تو شور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے. تو پھر جو ہمارے یہاں پہ اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ یاسین اور طٰہٰ یہ دو نام اور اس کے علاوہ شاید حامیم بھی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیوں پکارتے ہیں؟ کیا کسی مستند حدیث کی کتاب میں یہ نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پکارے گئے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آگاہ کریں کہ یہ تو بہت لوگ جو ہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ یہ نام لیتے ہیں یاسین اور طٰہٰ. ابھی بھی میں کسی پیر صاحب کو سن رہی تھی منگیر شریف والے، تو وہ جو ہے وہ نور من نور اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بات کر رہے تھے. صحیح بات. تو پھر انہوں نے بھی یہ نام جو ہے بڑی کثرت سے لیا اور میں نے ویسے بھی سنا ہے. تو میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، تو جب ان کا میننگ ہی نہیں پتا کسی آدمی کو تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیوں پکارتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات آپ کی. اس کے اوپر اگر ہو سکے مناسب سمجھیں تو تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس اہم ترین اور خوبصورت سوال کو پیش کرنے پر. چونکہ اس میں بہت سی سیکھ آپ تک پہنچے گی، اس لیے میں اس سوال کو اور اس کے سوال کے جواب کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا قدر تفصیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ہمارے سماج میں اگر آپ دیکھیں بہت سے مصحف، بہت سے قرآن کریم ایسے مل جائیں گے جہاں آغاز میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام اس میں درج ہوتے ہیں. صرف نام ہی درج نہیں ہوتے بلکہ تعویذ گنڈوں تک نمبر اور نہ جانے کن کن آیتوں کی کون کون سی فضیلت ان قرآن کریم میں آپ کو مل جائے گی. دراصل کسی بھی ضعیف یا موضوع روایت میں اس طرح کا کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں. لجنۃ الدائمہ جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمارے یہاں اس طرح کے مصحف قرآن کریم کے نسخے ہم شور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنے گھروں میں، شاید اگر ہم دیکھیں تو مل جائیں گے کہ اس میں 99 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوتے ہیں. ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں پہلے آپ کی خدمت میں لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ شیئر کروں گا، اس کے بعد مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، تاکہ آپ حقیقت تک رسائی کر سکیں. سب سے پہلی بات جو آپ نے بیان کی ہے کہ وہ ہمیں معنی کا پتہ نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو لا یعنی اور بے معنی ہو، اور یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے نام پر انطلاق کرنا یہ غیر درست بات ہے۔ اب لجنۃ الدائمہ والافتاء سے جو پوچھا گیا تھا ان قرآن کریم کے بارے میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ فرمایا کہ یہ واضح رہے کہ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا ہے، اور میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر اللہ رب العالمین لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور میں عاقب یعنی آخری نبی ہوں۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ دوسری جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز کا فتویٰ بعد میں شیئر کروں گا۔ یہاں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، وہ کیا بتا رہے ہیں، سن لیجیے ذرا۔ اما عدم صحته اثرا فلعدم النقل، لم يأتي بحديث ضعيف ولا صحيح ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسمه طه، لم یأتی کوئی بھی نہ صحیح اور نہ ضعیف روایت اس سلسلے میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی طٰہٰ یا یاسین ہو، ابداً قطعی طور پر محدثین نے ان کو نقل نہیں کیا ہے۔ واما النظر تو یہ اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب۔ المستمع مجدي عبد الغني السيد من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول هل مصر سے سوال کیا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب کے بارے، وہی سوال ہے، ياسين اسم من اسماء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، طٰہٰ اور یاسین کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں؟ ارجو افادتی و افادتی عن بقیت اسمائه علیہ افضل الصلاة و اتم التسلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو باقی نام ہیں ان کے بارے میں بھی نصیحت فرما دیجئے۔ یاسین لیست من اسمائه صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین لیس اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام نہیں ہے۔ صحیح۔ وهكذا طه، وہکذا طٰہٰ، طٰہٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ ليست من اسمائه، بعض الناس يظن ذلك وليست من اسمائه، لا طه۔ یہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طٰہٰ اور یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ طه ولا ياسين، طٰہٰ ولا یاسین، غيرها من فواتح السور، اور غیرها من فواتح السور، یہ جو حروف مقطعات جیسے محترمہ ام حمزہ نے لاہور سے آپ کی خدمت میں سوال پیش کیا ہے، وہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد، اس کے بارے میں بھی شیخ فرما رہے ہیں عليه الصلاة والسلام، وإنما حروف مقطعة مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، مثل ألف لام ميم صاد، ما أشبهها، ولا حروف مقطعة في أوائل السور۔ یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورتوں کی قرآن کریم کی ابتدا میں ان کو نازل فرمایا ہے۔ لا فيها الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى، وليست أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولیست اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہیں، ولكن يقال سورة طه، سورة ياسين، سورة ألف لام ميم صاد، سورة حاميم كذا۔ لیکن یہ کہنا چاہیے کہ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام ضرور ہیں، لا بأس، لا بأس۔ وأما أسماءه فهي كثيرة عليه الصلاة والسلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام احادیث میں وارد ہوئے ہیں، صحیح حدیث میں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور شیخ بھی فرما رہے ہیں جو نام محمد وأحمد عليه محمد و احمد ہیں، والماحي والحاشر، ماحی في كما جاء في الأحاديث، نبي التوبة، نبي الرحمة، التوبہ اور رحمہ، یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام گنوا رہے ہیں۔ نبي الملحمة، نبی الملحمہ، عليه الصلاة والسلام، وأشهرها محمد وأحمد عليه اشہرها محمد و احمد۔ اسی طریقے سے جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو عقیدت میں ان کی عقیدت سے ان کو قریب کیا جاتا ہے، یا اس طریقے کو اپنا کر بدعت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ یہ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہیں، یاسین ہو یا طٰہٰ ہوں، البتہ جو احادیث میں وارد نام ہیں صحیح احادیث میں انہیں ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور اس طرح کے ناموں کو جو کہ لا یعنی ہوں، جن کے معانی کچھ نہ ہوں، انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لجنۃ الدائمہ والافتاء کا بھی فتویٰ یہی ہے، اور انہوں نے بھی تفصیل سے یہی کہا ہے کہ مذکورہ بالا ناموں کو قرآن مجید کے آغاز میں یا آخر میں تحریک کرنا جائز نہیں ہے، جو کہ ہمارے یہاں رواج ہے۔ اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے جاتے ہیں، اور قرآن مجید کو ہر طرح غیر قرآن کے اضافے سے خالی رکھا جائے، جیسے کہ اس اسلاف رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہ لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت کے منہج کو اپنانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔